دیکھو دنیا اس قرآن کے سلسلے میں کتنی محنت اور کوشش کر رہی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ ایک حدیث شریف سناؤں اور آپ سے اجازت لوں گا، 9:15 ہو گئے، 11 بجے پہنچوں گا وہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت سے، تلاوت سمجھ گئے کیا مطلب تلاوت کا؟ پڑھا، بتاؤ کیا مطلب تلاوت کا؟ بولو، پیچھے سے بولو۔ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ پڑھا، پڑھا۔ ہونٹ گول ہو جاتا، مجھے شرم آتی ہے بولتے ہوئے۔ قرآن کے پڑھنے سے کتنے بڑے فائدے، عظیم الشان فائدے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، علماء یہاں موجود ہیں، علماء جانتے ہیں کہ بعض اعتبار سے بخاری شریف سے اوپر چلی جاتی ہے مسلم شریف کی روایت۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، کیا فرمایا؟ جب کوئی مانوش سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، سجدے کتنے ہیں قرآن میں؟ کتنے ہیں؟ 10 اور 4 ہے نا، 14۔ کیا 14 ایک ساتھ کیے جاتے ہیں؟ نہیں، جب آیت پڑھیں گے جب سجدہ کریں گے۔ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے انشاءاللہ، تراویح میں ہم لوگ کھڑے ہوں گے، امام صاحب کیا کریں گے؟ سجدے کی آیت پڑھیں گے، سجدے میں جائیں گے، ہم جائیں گے سجدے میں کہ نہیں؟ فوراً۔ اچھا ہم تلاوت کر رہے ہیں، سجدے کی آیت پڑھیں گے، فوراً سجدہ کریں گے۔ آقا فرما رہے ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس وقت ایک مانوش سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، جیسے ہی سجدے میں جاتا ہے، ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن سب سے بڑا کون ہے؟ ہمارا دشمن سب سے بڑا ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہمارا دشمن شیطان بھاگتا ہے، اور بھاگ کر ایک کونے میں، کونے کو کیا کہتے ہیں؟ کونا، ایک کونے میں بیٹھ کر روتا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں روتا ہے، اور روتے ہوئے کہتا ہے افسوس۔ افسوس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، افسوس کہ انسان کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا۔ بھئی 6666 آیتیں ہیں قرآن میں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 6666۔ کیا ہر آیت پہ ہم سجدہ کرتے ہیں؟ ہر آیت پہ سجدہ کرتے ہیں؟ صرف 14 آیتوں پر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب یہ آیت پڑھو تو سجدہ کرو۔ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ انسان کو سجدہ کرو، شیطان نے مانا؟ نہیں مانا نا۔ اللہ نے کہا نکل جا، نکال دیا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ جہنم میں۔ اس نے کہا اچھا ایک وعدہ کرو۔ کیا وعدہ کرو؟ کہ جو میری بات مانے گا انسان وہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے کہا جا۔ سمجھے بات کو؟ جو میری بات مانے گا، داڑھی کٹائے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، شراب پیے گا، چوری کرے گا، نفاق کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، شیطان کی بات مانے گا، اللہ نے کہا جا وہ بھی تیرے ساتھ، لیکن جو صحیح راستے پر چلے گا وہ میرے ساتھ رہے گا۔ خیر، وہ دوسری بات شروع ہو گئی۔ تو 6666 آیتوں میں تو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، 14 آیتوں میں کر رہے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک کونے میں بیٹھ کر روتا ہے، اور روتے ہوئے کہتا ہے افسوس کہ انسان کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کر لیا، اور اس ایک سجدے کی وجہ سے اللہ نے جس نے سجدہ کیا ہے اس کے اوپر جنت واجب کر دی۔ ایک سجدے کی وجہ سے جنت واجب ہو گئی۔ 14 سجدے کیے، 14 دفعے۔ اگر ہر مہینے ایک قرآن کریم ختم کیا تو ہر مہینے 14 دفعے اللہ نے لکھ دیا۔ اور بڑی اور بڑی اور بڑی اور بڑی
قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے کیسی ہے جنت، کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ایک ایک مانوش کو اتنی بڑی جنت دوں گا جتنی بڑی یہ دنیا ہے، ایک ایک مانوش کو۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ہم تو قرآن کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے۔ تو میرے دوستو ایک سجدے پہ کیا ہوگا؟ جنت واجب، دوسرے سجدے پر دوبارہ واجب، تیسرے سجدے پر پھر واجب۔ پوری زندگی میں اگر 1000 دفعہ پڑھا تو 1000 دفعے واجب ہوئے، جب یہاں سے گئے تو جنت ہی جنت، جنت ہی جنت، جنت ہی جنت۔ میرے دوستو بات آئی سمجھ میں؟ کوتھا بچن بچے سن، کوتھا بچے سن عمل کربن، وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے کہ ضرور عمل کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول کر لے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت کو پیدا کر دے، اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دے دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے، اور جن لوگوں نے اس قرآن محفل کا اہتمام کیا، انتظام کیا، اللہ ان کی خدمت کو قبول کر لے، اللہ ان سب کو بہترین بدلہ دے دے، اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے، اللہ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حوض کوثر پر نصیب کر دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن نصیب کر دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی فلسطین میں دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے، 2 سال ہو گئے ظلم ہو رہا ہے، دنیا کے سب سے طاقتور فوجی جیٹ ان کے اوپر بمباری کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے بھائیوں کی مدد کر دے، اے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ انہیں کامیاب کر دے، اور اے اللہ تو ظالموں کی کمر کو توڑ دے، اے اللہ تو ظالموں کی طاقت کو توڑ دے، اے اللہ تو ظالموں کے ہاتھ کو توڑ دے۔ یا الہ العالمین ہمارے ملک میں پیار و محبت کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی مجلسوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اور ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے، ہمارے گھر والوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے ملنے والوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ تو ان سب کو کامیاب اور بامراد کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں شادی کے قابل ہیں، اے اللہ بہترین رشتے عطا کر دے، اے اللہ اپنی مہربانی سے بہترین رشتے عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھو بھائی ایک بات ہے، میں مسافہ تو کر نہیں سکتا، ارے بھائی اسے بند کر دیا کیا؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں جب ملو کیا کرو؟ سلام۔ 30 رحمتیں میری طرف سے اللہ دے گا، اور 30 رحمتیں آپ جواب دیں گے تو مجھ تک، ہزاروں کا مجموعہ، کتنی رحمتیں مجھے ملیں گی؟ سوچو۔ تو میں آپ کو سلام کروں گا، آپ میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔